پیارے بچہ السلام علیکم۔ جماعت نامی کے لیے آج ہم آپ کی اردو کتاب سے لی گئی ایک نظم جس کا نام ہے بزم انجم، جو ڈاکٹر سر محمد اقبال نے لکھی ہے۔ اس کے سوالوں کے جواب آج ہم پڑھیں گے۔ پہلا سوال ہے، عرش بری سے آنے والی آواز کس کی تھی؟ جواب ہے اس کا، عرش بری پر فرشتے کی آواز آئی تھی۔ سوال نمبر 2، قوموں کی زندگی میں کون سی حالات کٹھن ہوتی ہے؟ جب قومیں بدلتے ہوئے حالات اور تیز رفتار زمانے کے ساتھ نہیں بدلتی ہیں تو کٹھن مقام پر آ جاتی ہیں۔ تیسرا سوال ہے، زندگی کے سارے نظام کس سے قائم ہے؟ جواب، زندگی کے سارے نظام اتحاد و اتفاق پر قائم ہیں۔ چوتھا سوال ہے، نظم بزم انجم کا خلاصہ لکھیے۔ جواب، کائنات کا سارا نظام اتحاد و اتفاق پر مبنی ہے۔ اس دنیا میں وہی قوم کامیاب ہے جس کے افراد متحد اور منظم ہوں، جو ایک دوسرے سے قدم ملا کے چلیں۔ قوموں کی زندگی کا مشکل مرحلہ اس وقت آتا ہے جب وہ بدلتی ہوئی زندگی اور اس کے تقاضوں سے منہ موڑ کر اپنے پرانے طور طریقوں پر ڈٹ جاتی ہیں۔ اس طرح زندگی کے دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ آسمان کے بے شمار ستارے ایک باضابطہ نظام سے قائم ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے لیے رکاوٹیں پیدا نہیں کرتے۔ اتفاق بہت ضروری ہے۔ پانچواں سوال، منظر نگاری سے کیا مراد ہے؟ جواب، فطرت کے نظاروں کو شعروں میں یا نثر میں بڑی خوبی کے ساتھ پیش کرنے کو منظر نگاری کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل اشاروں کی وضاحت کیجیے۔ پہلا شعر، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ ڈٹ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ ڈاکٹر اقبال بزم انجم کے نام سے نظم لکھ کر خوبصورت تاروں کو ایک پوری ٹولی کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو قومیں بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ نہیں بدلتی ہیں، صرف پرانی روایتوں اور پرانے خیالات پر قائم رہتی ہیں، ترقی نہیں کرتی ہیں، قوموں کی زندگی میں یہی مقام مشکل ہوتا ہے۔ شعر نمبر 2، ہیں جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ اس کی تشریح اس طرح ہے، ڈاکٹر اقبال اس بند میں بزم انجم کے سہارے سے شاعر ہمیں وہ سبق سکھا رہے ہیں جو ہم عمر بھی نہیں سیکھ پاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ستاروں کی زندگی میں یہ پتے کی بات پوشیدہ ہے کہ کائنات کے تمام نظام اتحاد و اتفاق سے قائم ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے پڑھا ہے بزم انجم کے جو ڈاکٹر سر محمد اقبال نے لکھی ہے، ان کے سوالوں کے جواب ہم نے آج پڑھے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان کو کاپی پر لکھو گے اور پھر یاد بھی کرو گے۔